عزیزان گرامی، اہل بیت جو ہم صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کا جب وقت آیا ہے رسول کے 50 برس کے اندر اندر، تو بزرگان اسلام بہت سے موجود تھے، مگر یزید سے ٹکر لینے کے لیے کوئی نہ اٹھا، اس لیے کہ جو آدھے سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیے ہوئے ہو، اس سے ٹکرائے گا کون؟ اس سے لڑے گا کون؟ اپنا اور اپنے گھر بار کو لٹائے گا کون؟ اور اس وقت رسول کا نواسا اٹھا، اور اٹھا تو اس شان سے اٹھا کہ کم سے کم مجمع ساتھ لیا، اور ہر منزل پر یہ اعلان کیا کہ میرا ساتھ چھوڑ دو۔ دنیا میں جو لشکر لے کے نکلتا ہے وہ ساتھیوں کو بلاتا ہے، وہ فوجوں کو جمع کرتا ہے، ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، لیکن نبی کا نواسا دوسری لڑائی لڑنے جا رہا تھا۔ یہ وہ لڑائی نہیں تھی جو عام طور سے دنیا میں لڑی جاتی ہے، وہ لڑائی لڑی جاتی ہے بے شک، ایک فریق ہار جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے، مگر 4 دن کے بعد ہارنے والا فریق یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہارا تھا، اور جیتنے والا فریق یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جیتا تھا۔ لیکن حسین وہ لڑائی لڑنے جا رہے تھے کہ صبح قیامت تک ہارنے والے کی گردن سے ہار کا طوق نہ اترے، اور جیتنے والے کے سر سے فتح کا تاج نہ اترے۔ لہذا یہاں مجمع گھٹایا جا رہا ہے، بڑھایا نہیں جا رہا ہے۔ جہاں دل چاہے چلے جاؤ، میں شہادت دینے جا رہا ہوں، میں قربانی دینے جا رہا ہوں، میں اپنی جان کا ہدیہ دینے جا رہا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے کہ نبی کا نواسا ہر منزل پر لوگوں کو ہٹاتا چلا اور اعلان کرتا چلا کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ قافلہ راستے میں تھا، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے، اور ابھی ہر کا لشکر بھی نہیں ملا تھا۔ دیکھیے کیا انتظام تھا واللہ، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے اور ابھی ہر کا لشکر بھی نہیں ملا تھا۔ امام کا قافلہ منزل زبالہ پر ٹھہرا ہوا تھا کہ کوفے کی طرف سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ امام کو علم امامت سے سب کچھ معلوم تھا، لیکن چاہا کہ تاریخ کے اندر اس واقعے کا اندراج بھی ہو جائے، لہذا اپنے اصحاب سے کہا اس کو بلاؤ، یہ کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، شاید اس کے پاس ہمارے بھائی مسلم کی کوئی خبر۔ حسین کے ساتھی آگے بڑھے، جانے والے مسافر کو آواز دی اور اس نے کہا کہ فرزند رسول ٹھہرے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ حاضر خدمت ہوا تو امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کوفے سے۔ کہا تمہارے پاس میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام اس کو لیے ہوئے خیمے کے پیچھے آئے۔ جب وہ خیمے کے پیچھے پہنچا تو اس نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ سے واقف ہوں، اور میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ میں جب کوفے سے چلا ہوں تو مسلم کا سر کوفے کی دارالعمارہ پر لٹکا ہوا تھا، اور مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں تشہیر کرائی جا رہی تھی۔ یہ بات میں وہاں اگر سب کے سامنے کہہ دیتا تو آپ کے ساتھیوں پر اس کا خراب اثر پڑ سکتا تھا، لہذا میں نے جو سچی بات تھی وہ آپ سے بتا دی۔ اب آپ جن الفاظ میں مناسب سمجھیے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیجیے، آپ جو مناسب سمجھیے ویسی اطلاع اپنے ساتھیوں کو دیجیے۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑے ہوئے سب کے سامنے لائے
اور کہا بھائی ان لوگوں سے ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے، جو تو نے مجھ سے تنہائی میں بیان کیا ہے وہی سب کے سامنے بیان کر۔ اس نے وہی واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا۔ عزیزان گرامی، میں نے تاریخ میں تو کچھ نہیں پڑھا کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب مسلم کے بھائیوں نے سنا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی، جب عباس نے سنا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی، جب علی اکبر نے سنا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی، جب بنی ہاشم کے جوانوں نے سنا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ لیکن بہرحال وہ حسینی لشکر تھا، وہاں ڈسپلن، اور جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو امام نے اس وقت ایک خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ میرے بھائی مسلم کا کیا انجام ہوا، میرا انجام بھی اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے، جو مسلم کا انجام ہوا وہی میرا بھی انجام ہوگا، لہذا میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، میرا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، جس کو نیزوں اور تلواروں پہ صبر کرنا ہو وہ میرے ساتھ رہے، ورنہ میرا ساتھ چھوڑ دو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہو۔ اور اس کے بعد وہ مخاطب ہوئے حضرت مسلم کے بھائیوں کی طرف، اور ان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تمہارے حصے کی قربانی ہو چکی، کم از کم تم تو چلے جاؤ۔ اور تاریخ بتاتی ہے اس وقت مسلم کے بھائی کھڑے ہوئے اور کہا یا ابا عبداللہ، اس وقت تک ہمیں قرار نہیں آئے گا جب تک ہم بھی اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس سے ہمارا بھائی مسلم سیراب ہوا۔ یہ شوق شہادت تھا جو دل میں کروٹیں لے رہا تھا۔ اٹھ کے تو کوئی نہ گیا، اصحاب حسین کے عزم و حوصلے میں اور اضافہ ہو گیا، سید الشہداء کے ساتھیوں کی ہمت میں اور کچھ شان پیدا ہو گئی۔ لیکن اب اس کے بعد دوسری منزل بڑی سخت تھی، اور وہ منزل تھی خیام اہل حرم میں جا کے اطلاع دینے کی۔ حسین نے اس کے واسطے کسی کو منتخب نہ کیا بلکہ خود تشریف لے گئے، اور تاریخ میں ہے کہ بہن سامنے آئیں، حسب دستور بہن سامنے آئیں، شہزادی زینب، تو بہن نے کہا بہن مسلم کی بیٹی کو لاؤ۔ مسلم کی بیٹی کو بلایا اور اس کو گودی میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مسلم کی بیٹی آپ جانتے ہیں کون تھی؟ عقیل کی پوتی تھی، علی کی نواسی تھی۔ یہ چھوٹی سی بچی عقیل کی پوتی تھی، علی کی نواسی تھی رقیہ۔ اس کو حسین نے گود میں لیا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بچی تھی تو چھوٹی سی مگر خاندان رسالت کی بچی تھی۔ ایک دفعہ